کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے اس دنیا پر ہمیں بھیجا۔ دنیا کی یہ زندگی بیکار میں نہیں دی، بے مقصد نہیں دی۔ دنیا کی یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے امتحان سے پہلے طالب علم کو کچھ وقت ملتا ہے، 2 مہینے کا ٹائم ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہے، تیاری کر لو، امتحان ہونے والا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں، ایگزامینیشن ہال میں جب اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے اس کو 3 گھنٹے ٹائم دیا جاتا ہے، ایک سوال نامہ اسے تھما دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ لکھنا ہے جو چاہے لکھ لو، 3 گھنٹے بعد تم سے پیپر شیٹ چھین لی جائے گی، اور جب اس سے پیپر شیٹ چھینی جا رہی ہو تب وہ کہے مجھے سب کچھ یاد آ گیا، 5 منٹ اور دے دو، کوئی ٹائم نہیں دے گا، چاہے لکھ لو چاہے سفید پیپر جمع کروا دو۔ میری اور آپ کی زندگی ایگزامینیشن ہال کے شاید وہ 3 گھنٹے ہی ہے۔ جیسے چاہے گزار لیں، چاہے عرش والے اللہ کو راضی کر لیں، چاہے شیطان کو راضی کر لیں، چاہے آخرت کے گھر کو سنوار لیں، سجا لیں۔ آدم کے بیٹے کا ایک گھر جنت میں بھی ہے اور ایک گھر جہنم میں بھی ہے، جس کو چاہے کنفرم کر لو۔ اللہ کی رحمت کے بعد اس زندگی کی بنیاد پہ ان گھروں کے فیصلے ہونے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو تو 3 گھنٹے کنفرم معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پیپر شیٹ چھینی جائے گی۔ میری اور آپ کی زندگی کی پیپر شیٹ کب کلوز کر دی جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں آنے والا آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، زمین پہ آنے سے پہلے مر کر آتا ہے۔ کوئی آ کے مر جاتا ہے، کوئی چند سالوں میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی لاٹھی ٹیکتا رہتا ہے، موت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، دادا زندہ ہے، پوتا مر رہا ہے، باپ بوڑھا زندہ ہے، جوان بیٹا مر رہا ہے۔ وہ مالک ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اپنے دربار میں پیش کر لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ نہ بھولے کہ ایک دن مرنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ یقین رہے کہ سدا یہاں نہیں رہنا۔ بد نصیب ہے وہ جس نے کہا اے جہاں مٹھا اگلا جاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر عیش کوست کہ عالم دوبارہ نیست۔ مزے کرو، مولویوں کا کام تو ڈرانا،
मौलवियों को काम ही कोई नहीं और मौत मौत मौत, कोई नहीं मरने वाला। दादा अबू मरे थे, बूढ़े थे, अब्बू मरे थे, फालिज का अटैक हो गया था। मैं तो 28 का 30 का बड़ा कड़ियल जवान हूं। अरे जब बूढ़े होंगे फिर देखी जाएगी, अभी से मौत की तैयारी। मौत ऐसी खतरनाक, ऐसी कड़वी हकीकत है, याद रखिएगा इस मौत की हकीकतों को। ये इतनी खतरनाक हकीकत है कि इसने सब पे आना है। कोई मौत से बच नहीं सकता, कोई मौत से बच। और अगर किसी ने मौत से मखलूक में बचना होता, फातिमा के बाबा पर मौत ना आती। जब मेरे आका, मेरे इमाम, मेरे कायद, मेरे रहबर, रहनुमा, नबी कायनात, इमामुल अंबिया, इमाम आज़म, कायद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा इस धरती पे ना रहे, मदीनातुर रसूल में आपकी कब्र तैयार हुई, आप फौत हुए, मोमिनों की माँ आयशा के हुजरे में दफन हुए, तो लोगों माई का वो कौन सा लाल है जिसने सदा रहना है। इसने सब पे आना है। कोई माने तब भी आना है, कोई ना माने तब भी आना है। ना मानने वाली पार्टी भी है ना, में उतो उतो मरे ने विचो विचो जिंदा ने। बड़े गुस्ताख हैं वहाबी, कहते हैं नबी फौत हो गए, अली फौत हो गए, वली फौत हो गए। इन्हें क्या पता, मिलाद शरीफ की कुर्सी सजती है बड़ी खूबसूरत, खाली रहती है। कोई पूछने वाला पूछे ये कुर्सी का, खामोश, अभी सरकार तशरीफ लाएंगे। उसने कहा अच्छा माशाअल्लाह। आए थे ना चकवाल में पिछले साल पाकिस्तानियों, भूल तो नहीं गए? तनवीर अतारी के घर आए थे, 5 फुट लंबा कद लगा हुआ था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर शहर में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। हर शहर में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। देखो किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। ऐसा
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گستاخ رسول کی گستاخی پہ کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، اور ظالم 5 فٹ قدم تھا تو قد مبارک کتنا تھا؟ تم نے پیٹ کا دھندا کمانے کے لیے فاطمہ کے بابا کا مذاق اڑانا بھی نہ چھوڑا۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کرسیاں سجتی ہیں، خالی رہتی ہیں، نعت پڑھنے والا پڑھتا ہے، آگے آگے تاج والے، سارا مجمع قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ 10 سال کا معصوم بچہ دائیں بائیں جھانکتا ہے، کہہ رہا ہے آ گئے، کہاں گئے؟ نہ آئے نہ گئے، کرسی خالی ہے۔ کس کے لیے؟ کہا آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ کہنے والے نے کہا اچھا جب آئیں تو مجھے بتا دینا، زیارت کر لوں گا۔ کہا تو ابھی تیری اکھاں ویکھن دے قابل نہیں، گستاخ ہیں تمہاری آنکھیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا آنکھیں بند کروا لوں گا، ہاتھ لگوا دینا۔ سرکار یہ تشریف فرما ہے، جو کہے کہ رسول علیہ السلام فوت ہو گئے، مر گئے، جہاں چھوڑ گئے، آخرت میں منتقل ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، قبر آپ کی جنت کا باغ ہے، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، مفتیوں کے فتوے جاری ہوتے ہیں، لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی کی موت کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی نہیں مرے، زندہ ہیں۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، عرش والے رب کے کلام کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ۔ قرآن کہہ رہا ہے أَفَإِن مَاتَ، اگر یہ مر گئے، اگر یہ مر جائے کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی موت آنی ہے، کائنات کے ہر پیدا ہونے والے نے مرنا ہے۔ اہل توحید پہ تمہاری قلم چلتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں مات النبی، نبی مرے، مات النبی، موت کا لفظ ہے میرے آقا کے لیے، قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے، لیکن سیدہ کائنات کے لفظ ہیں مات النبی، ابو بکر کے لفظ ہیں مات النبی، ابن عباس کے لفظ ہیں مات النبی۔ یہ موت سب پر آنی ہے، اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، مصطفیٰ پر آئی علیہ السلام۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہم اپنے نبی کے لیے وہی کہتے ہیں جو عرش والے نے اپنے رسول کے لیے کہا۔ اگر یہ موت کا لفظ میرے آقا کے لیے گستاخی ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا، صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے نہ ہوتے۔ اس موت نے سب پر آنا ہے، اس موت نے جب آنا ہے اچانک آنا ہے، بتا کر نہیں آنا، خبر دے کے نہیں آنا، اعلان کر کے نہیں آنا، ٹیلی فون کر کے نہیں آنا، اچانک آنا ہے۔ سوچئے اللہ کے لیے، کیا میں اور آپ اس موت کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ اس موت نے اچانک آنا ہے۔ فجر کی نماز پہ سونے والوں، کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دینے والوں، شاہد افریدی کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دینے والوں، عرفان پٹھان کا کھیل دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دینے والوں، لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑنے والوں، تاش کھیلنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، بقالہ بند کر کے چائے پینے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، فلموں کو دیکھنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، اس موت نے اچانک آنا ہے۔ اسی حال میں اگر اللہ نے بلا لیا کہ رب کے بندے مسجد میں سجدے میں ہوں اور میں ریموٹ سے چینل چینج کر رہا ہوں، بدماشی اور عیاشی اور آنکھوں کی لذت میں مگن ہوں اور موت آ گئی، کیا بنے گا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بنے گا؟
امام الانبیاء کا فرمان ہے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے، سر پہ انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو میں دوبارہ داخل ہوں۔ اور اگر اس حال میں موت آ گئی کہ نمازی مسجد میں رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں انڈین پاکستانی فلموں کی محفل میں مگن ہوں، نمازی مسجد میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں سن رہا ہوں امام کی تلاوت کان سے ٹکرا رہی ہے اور میں گرم نرم بستر کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، کرکٹ میچ کے لیے، اردو ڈائجسٹ کے لیے، جاسوسی میگزین کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو رہا۔ اور اس حالت میں نماز کے ترک کرنے کی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کہیں یہ کفر کی موت تو نہیں بن جائے گی؟ موت نے جب آنا ہے ٹائم نہیں دینا، چانس نہیں دینا۔ میٹرک میں فیل ہونے والوں سپلی مل جاتی ہے، ایف اے میں فیل ہونے والوں ری ٹیسٹ کا چانس ہوتا ہے، آخرت کے امتحان میں فیل اگر کوئی ہو جائے، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں ربا ہمیں قیامت کے امتحانوں میں پاس کر دینا۔ وہاں اگر فیل ہو گئے تو چانس، اس موت نے جب آ کر کیچ کرنا ہے، اچکنا ہے، اٹھانا ہے، پکڑنا ہے، پھر کوئی لاکھ کہے، کوئی لاکھ ہوا سے لگائے، نئی شادی کی ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا مکان بنایا ہے، نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، کچھ تو مہلت دے دو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا لمحہ آتا ہے، جب موت کی گھڑی آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحے کا موقع نہیں ملتا، ایک لمحے کا چانس نہیں ملتا، ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پہ انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کفا بالموت واعظا، سمجھانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، سکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن لوگوں موت بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی اس سے سمجھنا چاہے۔ موت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا داعی ہے، بہت بڑی واعظ ہے، بہت بڑی خطیب ہے، بہت بڑی چیز۔ جو اس کو یاد رکھے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور جو اس کو بھلا دیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ایک لمحہ آنا ہے، ایک وقت آنا ہے جب مجھے اور آپ کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ موت کی سختیاں آ پہنچی، اور یہاں حق سے مراد آخرت کے حقائق ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لا تتمنوا الموت، کبھی موت کا سوال نہ کرنا۔ ہم تنگ آ کر کہہ دیتے نا مرانگے تے جان چھٹے گی، اتنا تے مر جاندہ چنگا سی، تھوڑا سا غم، تھوڑا سا دکھ، تھوڑی سی ٹینشن، کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہو گیا، کوئی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہو گیا، کوئی کاروباری معاملہ، وہ خودکشی یہ نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد جو جہان شروع ہونے والا ہے وہ کسی کی برداشت میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اپنے رب سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کا ایک منظر دکھا دے، ایک منظر۔ فلمیں دیکھنے والوں کبھی جا کر قبرستان کے ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی اگلی منزل تو دیکھا کرو۔ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانے والوں، ناچنے گانے والیوں کی ساز جھنکار کے سامنے مدہوش ہونے والوں، سانپ اور بچھو اور کیڑوں اور اندھیروں کے گھر کو بھی تو کبھی دیکھا کرو۔ میں دعا کروں اللہ تمہیں موت کا، قبر کا ایک منظر دکھا دے۔ یہ سوچ کر رک گیا اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کا ایک منظر دیکھ لیا اپنے کسی مردے کو کبھی دفن نہیں کرے گا۔
غربت کی سختیاں، قبر کی سختیاں، موت کی سختیاں یہ آنے والی ہیں، یہ لمحات قریب ہو رہے ہیں۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس موت کے قریب کر رہا ہے۔ لوگ تو سالگرہ مناتے ہیں، اور لوگ سالگرہ کیوں نہ منائیں، مولوی سالگرہ مناتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب سالگرہ مناتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، کیک کٹتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، دھنیں گونجتی ہیں۔ ایڈا وڈا مولوی کرنڈے ہے، اسی کیوں نہ کریے۔ किन्ना सोना हसना है, किन्ना सोना हसना है। اے رب رحمان ہے تیرا احسان کہ میرے کارواں کی ہوئی پہچان، طاہر ہے میری جان الحمدللہ، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ اے رب رحمان ہے تیرا احسان کہ میرے کارواں کی ہوئی پہچان، طاہر ہے میری جان الحمدللہ، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ سالگرہ منانے والے بھول جاتے ہیں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تیری زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تم تو خوش ہوتے ہو، ہیپی برتھ ڈے کا آوازہ گونجتا ہے۔ میرا بیٹا آج 10 سال کا ہو گیا ہے، 10ویں سالگرہ ہے۔ انگریزوں کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں، یہ 10 سال کا نہیں ہو گیا، اس کی زندگی کی 10 بہاریں ختم ہو گئی ہے۔ یہ قبر میں جانے کے لیے 10 سال اور قریب ہو گیا ہے۔ یہ لمحات آ رہے ہیں، ہم قبر سے، موت سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور پھر وہ لمحات قرآن حکیم کی آوازے کی صورت میں سنیے، کھلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ جب انسان بستر مرگ پہ ہوگا، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ کچھ سفر اختیاری ہوتے ہیں، کچھ سفر اجباری ہوتے ہیں۔ اختیاری سفر کے لیے آپ اور میں تیاری کرتے ہیں، چھٹی جاتے ہو نا انڈیا پاکستان، 6 مہینے پہلے سے ہی خوشی کا ایک عجیب سما ہوتا ہے، دل میں چھٹی جا رہا ہوں، امی کے لیے گفٹ، بیگم کے لیے گفٹ، بیٹوں کے لیے گفٹ۔ اسی خوشی کے اندر کوئی شریعت کو بھی بھول جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ کے ایک ٹیلی فون پہ ساڑھے پڑوچ کیبل لگ گئی، رنگین ٹی وی آ گئے نے، ساڑھے کو ریڈیو ہی ہے ہجے تک، ٹی وی لے آئی، اننے سال تو سعودیہ کمانڈے ہیں، ٹی وی بھی کوئی نہیں ساڑھے کر۔ یہ حاجی اللہ دیتا، بڑا سارا بدماش خریدتا ہے، اس پہ لکھتا ہے حاجی اللہ دیتا۔ جاتا ہے کیبل کا کنیکشن لیتا ہے، ٹی وی گھر میں لگاتا ہے، خود لوٹ آتا ہے، اس کے خرچے پہ اس کی اولاد بدماش بنتی ہے، اور جب بدماش بن کے
بیٹی دہلیز کو پھلانگ کے کسی کے ساتھ نکل جاتی ہے، بیٹا کسی کی عزت کو اٹھا لاتا ہے تو یہ 500 روپے لے کے مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب تویت دے دیو میری کڑی کارا آج وے۔ جب اس بدماش کو لے جا کر گھر میں لگا کر انگریزوں کی تہذیب کو چلا رہا تھا، اس وقت یاد نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس وقت انسان بھول جاتا ہے، اور پھر یہ اختیاری سفر ہے، آپ جو چاہے سمیٹ لیں، ایک اجباری سفر ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی پولیس کے مقدمے میں پھنس جائے اور پولیس والے اس کو پکڑنے آ جائیں تو وہ کہے سر میں آج ہی نیا صابن لے کر آیا اور شیمپو بھی بڑا اچھا ہے، بس 5 منٹ انتظار کیجئے، میں ابھی غسل صحت فرما کے آتا ہوں۔ کہے ادھر آ، تینوں غسل جیل چ کرا لاں گا۔ ہتھکڑیاں لگا کے لے جاتا ہے، پھر انسان کو اختیار نہیں ملتا۔ اپنی مرضی کا سفر نہیں ہے یہ، آخرت کا سفر، یہ موت کا سفر میری اور آپ کی مرضی کا سفر نہیں ہے، اختیار کا سفر نہیں ہے، یہ اجباری سفر ہے۔ جس حال میں ہوں گے اسی حال میں موت کا لمحہ آ گیا، ہمیں اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا، پیش کر دیا جائے گا۔ تو سوچئے میں کس لمحات میں آخرت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ انسان کا آخرت کا سفر، موت کا سفر شروع ہوتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی ملتی ہے، بستر مرگ پہ ہے۔ زندگی میں یہ مشکل کشا تھا، یہ حاجت روا تھا، یہ تعویذ دے کر لوگوں کے بچے پیدا کر دیا کرتا تھا، گمو ہو کو گھر میں لا دیتا تھا۔ اب اس کی اپنی موت کا وقت آیا ہے۔ جس کو دنیا میں تم نے سب کچھ سمجھا، وہ بی بی تھی، اس کا بچہ مر گیا تھا، حضرت کی 11ویں دیا کرتی تھی، دوڑتی بھی آئی اور بابا جی کے پاس پہنچ گئی، میرا پتر مر گیا۔ انہوں نے کہا مر گیا تو خلاص اللہ کی طرف سے وقت آیا۔ کہا اگر اس نے مرنا تھا آپ کی 11ویں دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ پیر اڈاری مارتا ہے نیچے سے، راستے میں اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اس روحوں والے تھیلے میں سے اس ایک بچے کی روح دے جا، باقی لے جا۔ اس نے کہا میں اللہ کا پابند ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا چھوڑ دے اچھا رہے گا، نہیں مانا، پورا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا، جتنے مرے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ جو نیچے بیٹھے ہوئے کیو ٹی وی دیکھنے والے، نور ٹی وی دیکھنے والے، نعرہ رسالت، نعرہ قادریہ، نعرہ غوثیہ۔ اس پیر پر بھی موت آئی، اس بابے پر بھی موت آئی، اس شیخ و مرشد پر بھی موت آئی، اور حالت کیا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ آج چلنے کا دن ہے، بستر پہ سیدھے ہیں، اگلے جہان سفر کا وقت ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے، چلو رب کی طرف۔ دنیا میں اپنے پیروں کے نام جتنا چاہے جھوٹ بول لو، جتنا چاہے بابوں کو اٹھا کر اللہ والی صفات دے دو، ایک وقت آنا ہے جب اس پیر نے بھی، اس مرید نے بھی، اس بابے نے بھی، اس شیخ و مرشد نے بھی، اس حاجی اور حضرت نے بھی اس موت کے سفر کی طرف چلنا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، موت کا درد بڑا شدید ہے، موت کا دکھ بڑا شدید ہے۔ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے والوں، اس آخرت کی تکلیف کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بھی کچھ سامان تیار کر لو، کچھ زیادہ راہ تیار کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کرو۔ کتنی ہی لذت انسان کے پاس ہو، کتنا ہی آرام انسان کے پاس ہو، جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں نے یہ جہاں چھوڑنا ہے، اس کی لذتیں مٹ جاتی ہیں، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے یہ گھر چھوڑنا ہے، میں گھر کو سجانے سے منع نہیں کر رہا، کمروں کو سجائیے، اس کے اندر اے سی لگوائیں، اس کے اندر فریج رکھیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام، ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام، بہترین کارپیٹ، بہترین بیڈ، خوشبوئیں، پرفیوم، یہ ساری چیزیں کریں، اسلام منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن یہ کرتے کرتے یہ بھی یاد رکھیں جس کمرے کو سجا رہے ہو یہ آپ کا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے، یہ پچھلوں کا ہے۔ صرف اس کمرے تک سوچ نہ رکھیں، آپ اس کو سجا رہے ہو، آپ سے پہلے 10 اسی کمرے کو سجاتے سجاتے گزر گئے،
ہاں ایک کمرہ، ایک کوٹھڑا، ایک قید خانہ ایسا ہے جو صرف میرا ہی ہے، میرے اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ نہیں جائے گا، اور وہ قبر ہے۔ کمرے میں اے سی لگانے والوں، کیا قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے کھڑکی کھل گئی؟ کمرے کے اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے والوں، کارپٹ بچھانے والوں، لائٹنگ کرنے والوں، سجانے والوں، منع نہیں کر رہا اسلام، لیکن ذرا اس کمرے کو بھی تو دیکھ لو، اس قبر کی کوٹھڑی کو بھی تو دیکھ لو، کیا یہ سج گئی؟ کیا اس میں نور ایمان کا چمک رہا ہے؟ کیا میری زندگی، میرے عقیدے، میرے اعمال، میرا کردار، میری سوچ، میرے افعال ایسے ہیں کہ ادھر میں قبر میں دفن ہوں، ادھر قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے؟ دنیا کو اچھی بنائیے، لیکن اسی کے لیے نہ رہ جائیے، اس اصلی گھر کے لیے بھی کچھ سوچ لیجئے، جہاں پہ میں نے اور آپ نے ضرور پہنچنا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی موت کی تکلیف کا ذکر۔ اتنی شدت تھی آپ پر بیماری کی، تکلیف کی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے، آپ کو غشی آتی، پھر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے، اپنے چہرے پہ لگاتے، پسینہ صاف کرتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ سیدہ کائنات، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کی موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد میں یہ کہنا چھوڑ گئی کہ موت تو شاید برے ہی آدمی کو تکلیف دیتی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی یہ سختی دیکھی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوں لوگوں پر، ان پہ جب موت کی سختی آتی ہے تو وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، ہوش میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت کو ہمارے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب سیدنا عمر بن عاص پر خود موت کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ ان کے پاس تشریف فرما، انہوں نے ان کو ان کی بات یاد کروائی کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مرنے والا ابھی بیماری، موت کی بیماری شروع ہوتی ہے، سختیاں شروع ہوتی ہیں، وہ ہوش میں بھی ہوتا ہے لیکن کیفیت ہمیں بیان نہیں کرتا۔ تو سیدنا عمر بن عاص نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ موت کی تکلیف ناقابل بیان ہے۔ بس میں اتنا بتاؤں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان زمین پہ ٹوٹ گیا ہے اور میں اس کے درمیان پیسا جا رہا ہوں۔ میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہیں، میری گردن پہ کسی پہاڑ کو رکھ دیا گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے میرا سانس سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے ہو کر گزر رہا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے موت، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے موت۔ خوش نصیب ہے جو اس کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے، بد نصیب ہے جو اس کو بھول جائے اور اس کی تیاری نہ کرے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہون علی الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کو مجھ پہ آسان کر دے۔ موت کا لمحہ آخرت کے لمحات میں خطیر لمحہ ہے، ہولناک لمحہ ہے، کینچیوں کے کاٹے جانے سے زیادہ دردناک ہے۔ اللہ ہمیں اس خطرناک لمحے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہ یاد رہتا ہے انسان اپنی زبان سے جملے کو نکالنے سے پہلے سوچتا ہے، اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا یہ عمل مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا۔ مرنے کے بعد اپنے ان لمحات پر مجھے افسوس ہوگا یا مجھے خوشی ملے گی۔
مبارک ہو اس کو جس نے دنیا میں عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام کے عملوں کو دیکھا، رسول کے صحابہ کے عملوں کو دیکھا، عقیدہ بنانے سے پہلے امام الانبیاء کے عقیدے کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عملوں کو دیکھا، پھر اپنے عمل بنائے، پھر اپنے اقوال سدھارے، پھر اپنی زندگی کو سنوارا۔ اس کو مبارک ہو، یہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے، صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ بربادی ہو اس کے لیے جس نے مرنے سے پہلے نہ اپنے عقیدے کو جانچا، نہ اپنے عملوں کو جانچا، نہ اپنے کردار کو دیکھا۔ 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا اوہی میرا، جو کیو ٹی وی پہ دیکھ لیا، جو مدنی چینل پہ دیکھ لیا، جو مولویوں سے سن لیا، جو مفتیوں سے سن لیا، اسی کو سن کر 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کے لیے میدان میں آ گیا، اسی کو سن کر سبز جھنڈے لے کر آ گیا، سبز جھنڈے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش بنا کے آ گیا۔ جوتی کا نقش ہے، اوپر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مان لیا جائے کہ یہ نقش واقعی مصطفیٰ علیہ السلام کے نعلان پاک کا ہے، مان لیا جائے، ارے میں تیری جوتی پر تیرے باپ کا نام لکھوں تو راضی ہوگا؟ اس کو استعمال کرنا، یہ استعمال کے لیے ملی ہے۔ آپ کی جوتی پر آپ کے ابو کا نام، آپ کا دادا کا نام، آپ کا نام لکھوں، خوش ہوگے؟ لکھنے والے کو ہدیہ دو گے؟ مان بھی لیا جائے یہ جوتی کا نقش مصطفیٰ کے نعلین پاک کا نقش ہے، اوپر لکھ رہے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام تم جوتی کے نقش پر لکھتے ہو، اللہ کی قسم تم سے بڑا گستاخ کائنات میں پیدا کوئی نہیں ہوا۔ مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، موت کی تیاری میں اپنے عقیدوں کو سنوار لو، موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے عقائد کو جانچ لو، کیا یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کا نقش قدم ہے؟ کیا یہ صحابہ کے طریقہ کار ہے؟ کیا ان کی زندگی ہے، ان کا منہج ہے، ان کا راستہ ہے؟ یہ سوچ کر اگر کوئی موت کی تیاری کر رہا ہے اسے مبارک ہو، اور اگر کوئی اندھا ہو کر مولویوں، ملاؤں، شیخوں، مرشدوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہ ہوگا۔ یہ وہاں پر کہے گا، یہ وہاں پر چیخے لگائے گا، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ۔ پیروں کے پیچھے لگے، مولویوں کے پیچھے لگے، بڑوں کے پیچھے لگے، چینلز کے پیچھے لگے، مفتیوں کے پیچھے لگے، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ آتیہم ضعفین من العذاب، ان ملاؤں، مولویوں، شیخوں، مرشدوں، حضرتوں، بابوں، پیروں کو ڈبل عذاب دینا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی لعنتیں برسانا۔ وہاں اس چیخنے کا فائدہ، موت کے بعد افسوس کرنے کا فائدہ، کہے گا انسان ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ ایک سپلی، ایک چانس، ایک موقع، ایک ریٹیسٹ، لیکن رب کی عدالت میں پیشی کے بعد واپسی کے سارے دروازے بند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، قبر پر آئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ لکڑی سے مٹی کو کورید رہے اور پھر کہتے ہیں میرے صحابہ اس منظر کے لیے تیاری کر لو، اس مقام کے لیے تیاری کر لو، یہ مقام بڑا خطرناک ہے، یہ مقام بڑا شدید ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے حیا کیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہیں، ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو کچھ ہے، آنکھ سر کے ساتھ ہے، منہ زبان سر کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ساتھ جو ہے شرمگاہیں ان کی حفاظت کرو، اور یاد کرو قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو
اور جو شخص آخرت کی زندگی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ جس شخص نے یہ سارے کام کیے گویا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ سر کی حفاظت کرو اور سر کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ آنکھ سے وہی دیکھو جسے دیکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ زبان سے وہی بولو جس کے بولنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ زبان کے جملوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، شریعت کی تعلیم اور شریعت کے علم کے بغیر نہ بولو۔ اب تو لوگوں نے اس زبان کو روٹی کمانے کا ایسا دھندا بنایا ہے، جتنا مظلوم ہمارے ملکوں میں اسلام ہے شاید اتنا مظلوم اور کوئی چیز نہ ہو۔ چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے ایک سی ڈی دی ہے پاکستان کے ایک علاقے کی۔ ایک نوجوان فوت ہوا ہے، مرنے کے بعد اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور پورا گاؤں اکٹھا ہے۔ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لانے کے بعد دو مفتی آتے ہیں، ایک چھوٹا مولوی ہے ایک بڑا مولوی ہے۔ چھوٹا مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک روایت اپنے پاس سے سناتا ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہوگا، مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو اس کا باپ بھی اسی لائن میں ہوگا۔ تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، زندگی میں تو اپنے باپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکا، آج کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، میرے باپ کے بھی سارے گناہ مجھے دے دے اور نیچے کر دے لیکن میرے باپ کو جنت دے دے۔ تو اللہ اتنا خوش ہوگا کہ دونوں کو جنت دے دے گا۔ اب یہ روایت کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ مفتی صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جو بڑے والے حضرت بیٹھے تھے اس نے کہا یہ تو کہانی اگلے جہان پہ ڈال رہا ہے اور میں نے تو یہی نوٹ کمانے ہیں۔ ان کی باری آئی، کہنے لگا ایڈے لمبے چکر دی لوڑ نہیں کہ مرے گا اور جہنم کے سامنے لائن لگی ہوئی ہوگی۔ یہ نوجوان جو مرا ہے اس نے میری بیعت نہیں کی، تو جو میری بیعت پہ نہیں مرا، چونکہ میں بیعت شدہ ہوں پیر عبدالقادر جیلانی کے سلسلے کا، لہذا یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، میں اس مردے کی بیعت لیتا ہوں اور اس کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ جب یہ جنت میں جائے گا تو پھر یہ اپنے باپ کی سفارش کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ کہنے لگا گاؤں والوں مبارک ہو، زندوں سے تو لوگ نبھا کرتے ہیں، تمہیں اللہ نے ایسا مرشد دیا ہے جو تمہارے مردوں کے ساتھ بھی نبھا کر رہا ہے۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی کفن کو کھولا جاتا ہے اور اس کا ہاتھ باہر نکال کر اس مردے کے ہاتھ میں پیر بیعت لیتا ہے اور اس کو سلسلہ قادریہ میں داخل کر کے مور لگا کے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے، ظاہر آپ کا بھی اس بات پہ ایمان ہے، میرا ایمان ہے اگر آپ خلوص سے پیار سے محبت سے درود شریف پڑھیں نا اور اس درود شریف کو پڑھ کر اس نوجوان کی روح کو اصال کرے تو انشاءاللہ درود شریف کا صدقہ اس کا بیڑا پار ہے۔ آپ سارے پڑھیں میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستو، حاضرین، نوجوان ساتھیوں، کہ بلا علامہ عارف صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور حقوق العباد پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اور مجھے سمجھا رہے تھے، لیکن ایک بات ان کی سن کر میں آپ کی توجہ ایک طرف کہ یہ فرما رہے تھے کہ وہاں جا کے بیٹا باپ کی بخشش کروا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیٹا عرض کرتا مولا اس کے گناہ میرے ذمہ کار اور میرے والد کو جنت دے، تو رب کریم اس وقت مہربانی فرماتا ہے، لیکن وہ موقع کیوں آئے کہ یہاں ہم رہنے کے لیے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، نظام ہے، رہنے سہنے کا، کاروبار کا ہے، برادری کے معاملات ہیں، تو بڑے دور اندیشی سے سوچ کے ہم پلاننگ بناتے ہیں کہ ایسا کریں تو کامیابی ہے، ایسا کریں تو ناکامی ہے۔ تو قرآن نے بہت مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کافی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلاننگ کرو تو تمہاری کامیابی ہے،
اور وہاں جاؤ تو بغیر حساب جنت میں جاؤ. سب سے عظیم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رب کریم قیامت کا دن برپا ہو, رب فرمائے تو بھی جا تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں, تو بھی جا تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں. مولا یہ کیسے ہے, یہ بغیر حساب جنت کیسے ملتی ہے؟ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم پہ مصیبت آئے تو برداشت کرو, صبر کرو. صبر کا دامن تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے تھام لو. صبر کا دامن تم تھامو گے, رب تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میری طرف توجہ فرمائیں, مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. مال اور اولاد کو چلانے والا اللہ رسول کی پہچان بتائیں, اللہ کے حقوق کے بارے میں اسے روشنی اس کے ذہن و قلوب و اذہان میں ڈالے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سارے احباب بیٹھ جائیں. جس نے اس مٹی میں جانا ہے وہ بیٹھ جائے. حضرات یہ مستورات سے گزارش کروں گا برائے مہربانی, میری یہ الحمدللہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں, تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے, پردے کا اہتمام کریں بس مہربانی, یا منہ اس طرف موڑ لیں بس. ٹھیک ہے بس ہو گیا. حضرات سب سے پہلا کام یہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں شاہ صاحب کو مرید ہوں. سارے احباب گواہ بن جائیں کہ یہ اس حالت ایمان میں جا رہا ہے, اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب کے آستانے مجھے لے جاؤ, حضرات سارے گواہ بن جائیں. ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر میں پہنچاؤں گا. ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں, مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی زمرہ میں ہے. الحمدللہ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. 5 منٹ ابھی باقی. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا, قادری بن کے قبر میں جائے گا, اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں. حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں, میرے غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے, میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے, کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر. اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے
تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا، حدیث پاک کی زمرے میں۔ اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میرے غوث اجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے اس کی قبر و حشر کی انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے آقا نے حسنین کی ماما سے کہا تھا، لخت جگر سے کہا تھا، بیٹا عمل کرنا، میری بیٹی عمل کرنا، اگر اللہ کے دربار میں پکڑی گئی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ اگر رب نے تجھے پکڑ لیا میں محمد تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس مفتی کو اپنی آخرت کا علم نہیں ہے کہ مر کے میں نے کہاں جانا ہے، اس مردے کی لاش کے ہاتھ کو باہر نکال کر اس کی بھی بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، اب یہ میرا مرید بن گیا ہے، مرنے کے بعد میرا مرید بن گیا ہے، میں پیر جیلانی کا مرید ہوں اور اللہ نے پیر جیلانی کے سارے مریدوں کو جنت عطا کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، یہ زبان کے بول کہیں قیامت کے دن تمہاری جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائیں۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اس پیٹ میں حلال چیز جائے۔ مردوں کا مال کھانے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، تیجا، ساتواں، نواں، 10واں، 40واں قول برسی کے نام پہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں، کہیں یہ مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے۔ تیجا، ساتواں، نواں، 10واں، 40واں قول، کبھی ان سے پوچھنا اگر یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیجے کی عربی تو بتا دو، ساتویں کی عربی تو بتا دو۔ مولوی صاحب میں واری جاواں تینوں 2 کوڑا بوسکی دا سوٹ پواواں، مینوں دس دے رسم چہلم کی عربی کیا ہے۔ وہ زبان حال سے کہتا ہے چپ کر، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے تو عربی کیسے بتاؤں گا۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں جا رہا ہے کہیں حرام تو نہیں، اور دھوکے اور فراڈ سے مردوں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ اس پیٹ کے اندر جو جا رہا ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ یہ حلوہ شریف بظاہر حلوہ ہے، اس حلوے کی قیمت قیامت کے دن پتہ لگنی ہے کہ تم نے دین اسلام کے جو چہرے کو بگاڑا، مصطفیٰ حوض کوثر پہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بگاڑا آج میری آنکھوں سے ہی دور کر دیا جائے۔ پیٹ کے ساتھ جو شرمگاہیں لگی ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں رب سے حیا کرنا ہے تو ان شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ حلالے کے نام پہ زنا کرنے والوں، مسجدوں میں حلالہ سینٹر کھولنے والوں، اس حلالے کے زنا کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی یہ موت کے بعد پتہ لگے گا، لیکن اگر کسی پٹھان کا حلالہ کیا تو زندگی میں بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک بھائی نے سچا واقعہ پاکستان کا سنایا۔ ایک پٹھان اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گیا، یہ سچا واقعہ ہے۔ مولوی کے پاس گیا، کیا حل ہے؟ اس نے کہا صرف حلالہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا ایک رات کے لیے تمہاری بیگم کے ساتھ کوئی اور، کہا کمرے میں اس کے ساتھ رہے گا؟ کہا ہاں۔ ساری رات رہے گا؟ کہا ہاں۔ کہا سب کچھ کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ شریعت کا مسئلہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو خوچا ماڑا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو ہم خاموش ہے، ہم کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی قسم صبح کو اس کو گولی مار دے گا، صبح کو نہیں چھوڑے گا، صبح گولی مار دے گا۔ وہ سمجھا، وہ مفتی مولوی سمجھا کہ ویسے غصے میں کہہ رہا ہے، اس نے کون سا مارنا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں کہا نہیں شریعت کا مسئلہ ہے، خو ہم بات نہیں کرے گا، ہم صبح بتائے گا۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ رات اسی مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، جو مفتی فتویٰ دیتا ہے، حرام بھی تو وہی کھاتا ہے نا، اس نے اس کا نکاح کر دیا۔ رات کو وہ کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب مفتی صاحب باہر نکلے، حشاش بشاش گیٹ پر خوچا گن لے کر کھڑا تھا۔
واللہ اس نے گولی مار دی۔ نبی فرما رہے ہیں جو پیٹ ہے اس کی حفاظت کرو، اس میں حرام نہ جائے، پیٹ کے ساتھ جو شرمگاہیں لگی ہیں اس کی حفاظت کرو، یہ حرام نہ کھائیں۔ یہ حلالے کا کاروبار زنا کا کاروبار ہے، بدکاری کا کاروبار ہے، اور رب کی قسم حلالہ متعے سے زیادہ گندا ہے۔ اگر رب سے حیا کرنی ہے اپنے سر کی حفاظت کیجئے، اپنے پیٹ کی حفاظت کیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی جان ہے، لا وددت، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا، بیماری نے آپ پر حملہ کیا، شدت ہوئی، حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، علی کی زوجہ، میرے نبی کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کے پاس آئی اور آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہا وَاكَرْبَ أَبَتَا، میرے باپ کی تکلیف، میرے ابا جان کا غم، میرے ابا جان کی بیماری۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ ہوگی، آج کے بعد یہ آخری تکلیف ہے تیرے بابا کی، اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آسمان سے فرشتے اتریں گے روح قبض کرنے کے لیے، موت کے اس سفر کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ آسمان سے فرشتے اتریں گے، لوگوں کے جنازوں کو کندھا دینے والوں، میرے اور آپ کے جنازے کو بھی کندھا دینے کے لیے لوگ آئیں گے۔ لوگوں کے لاشوں کو غسل دینے والوں، کبھی نہ بھولنا آج کسی کی لاش کو غسل دے رہے ہو، کل کوئی تمہاری لاش کو غسل دے گا۔ آج کسی کے لاشے پر کفن پہنا رہے ہو، کل کوئی تمہارے لاشے پر کفن چڑھائے گا۔ آج کسی کے یتیموں کو چپ کروا رہے ہو، کل کوئی تمہارے یتیموں کو چپ کروائے گا۔ آسمان سے فرشتے اتریں گے، قرآن حکیم ہمارے سامنے منظر کشی کرتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، نیک لوگوں کی روحیں کیسے قبض ہوں گی؟ مومن، اہل ایمان، اہل توحید، اللہ کی توحید کے لیے کٹنے اور مرنے والا، توحید کے لیے جینے والا، توحید کا غم اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ کے لیے ناراض ہونے والا، اللہ کے لیے راضی ہونے والا، اللہ کے لیے عطا کرنے والا، اللہ کے لیے روکنے والا، اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا، اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں رہنے والا، اسی عقیدے کو عام کرنے والا سچا مومن، سچا موحد، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو پھر نیک اور متقی شخص کی روح آسمان سے فرشتے اتریں گے قبض کرنے کے لیے۔ یقولون، وہ کہیں گے کیا؟ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہو، تم پہ اللہ کی مہربانی ہو۔ اس توحید کے ساتھ جڑ جائیے، لا الہ الا اللہ کو اپنے زندگی کا قاعدہ بنا لیجئے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار بنا لیجئے، اللہ کی پہچان پہ زندہ رہیے، اللہ کی پہچان کے عقیدے کو عام کیجئے، اور اسی عقیدے کو عام کرتے کرتے اللہ سے شہادت کی موت کا سوال کیجئے، تو پھر مبارک ہو تمہیں، تمہارے سفر کا آغاز کیا ہے۔ جب فرشتے آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، کہیں گے سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن ان کا تحیہ سلام، گفتگو ان کی، وہ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہمیں موت تو ناپسند ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے،
بلکہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی، عزت افزائی، اللہ کی طرف سے سلامتیوں کی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو وہ مزید انعامات کے لیے اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، مزید جنت کی خواہش اس کے دل میں جنم لیتی ہے، تو اسے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ وہ کہاں ہے جن کی آدھی کلندری رابعہ بصری کہتی ہے ایک ہاتھ میں آگ ہو، ایک ہاتھ میں پانی ہو، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر تو نے لینا کیا ہے اللہ سے؟ یہ جنت اور جہنم سے بیزاری صوفیاء کا مذہب ہے، محمد کریم کا مذہب یہ نہیں ہے۔ نبی تو تعلیم دے رہے، نبی تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا رہے، مومن موت کے وقت اسے خوشخبریاں ملتی ہیں آخرت کے سفر کی، ابتدا میں اللہ کی رضامندیوں کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ محبوب یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب ایک کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب، اللہ کی طرف سے سزا، اللہ کی طرف سے پھٹکار کی آواز سنائی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے اس کی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے نزدیک سب سے بری چیز یہی کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اہل ایمان بنیے، اہل توحید بنیے، مصطفیٰ کے عقیدے پہ آئیے، نبی کے منہج پہ زندگی گزاریے، صحابہ کے اعمال کو اپنے سامنے رکھیے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ اہل توحید کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے اس کو رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچائیں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے اترتے ہیں، اہل ایمان پر بھی اتریں گے، اہل شرک پر بھی اتریں گے، یا اللہ مدد کہنے والوں پر بھی اتریں گے، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں پر بھی اتریں گے، اللہ کے لیے سجدہ اور رکوع کرنے والوں پر بھی آسمان سے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور ہر ساوی جھنڈی کو دیکھ کے سجدہ کرنے والے، پنجے اور علم کو دیکھ کر سجدہ کرنے والے، حسین کے گھوڑے کی شبیہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ان کے لیے بھی موت کے فرشتے آئیں گے۔ دونوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسلمان اہل ایمان اہل توحید کے پاس جب فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں جنت کے کفن ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، چہرے ان کے چاند کی طرح سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر کام کرے گی فرشتے آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، ملک الموت آئیں گے، اور اس سے کیا کہیں گے؟ اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، اس لیے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ ہماری موت کا وقت جب آئے تو ہمارے لیے فرشتوں کی زبان سے یہی جملے نکلے، اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنی جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہم زندگی کے سب سے پیارے دن وہ تیری عبادت والے گزار رہے ہوں جب ہمارے لیے موت کا لمحہ آئے، ہم لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کر رہے ہوں، تیری توحید کے دعوے کو پھیلا رہے ہوں، آوازے کو عام کر رہے ہوں، اور اسی لمحات میں اللہ ہماری موت کا لمحہ آئے، ہم لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہوئے تیری جنتوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ کائنات، روح ایسے مومن کی مواحد کی باہر نکلے گی جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا، منہ اس کا بند ہو، اچانک اس کا منہ کھول دو تو پانی چھلانگ لگا کے باہر آتا ہے، اس طرح مومن مواحد کی روح باہر نکلے گی جس کو جنت کے کفن میں لے لیا جائے گا، جس کو جنت کی خوشبوئیں لگا دی جائیں گی، جو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے آئے گا، پھر اس سے اگلا فرشتہ، پھر اس سے اگلا فرشتہ، اس کی عزت اور تکریم میں اسی طرح یہ آسمان کی طرف بلند ہوں گی، خوشبوؤں سے یہ جہاں مہک اٹھے گا۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے
پوچھیں گے کس خوش نصیب کی روح ہے؟ جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے، فلاں ابن فلاں، جو اس کا دنیا میں سب سے پیارا نام تھا، اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور یہ آسمان کی طرف آئے گا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، پہلے آسمان کے فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ چڑھیں گے، اور یہ آسمان کے دروازے کھلتا جائے گا، اور پھر جب یہ 7ویں آسمان کی طرف پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اس کو زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ مشرک کے لیے، بدعتی کے لیے، اہل شرک کے لیے، اہل نفاق کے لیے موت کے فرشتے آئیں گے اور وہ اس کے پاس بیٹھیں گے ڈراؤنی شکلوں کے ساتھ، جہنم کے کفن اور جہنم کی بدبوئیں لیے ہوئے، ٹاٹ لیے ہوئے۔ موت کا فرشتہ آئے گا، کہے گا اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور مشرک سے اللہ ناراض کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مشرک کو کبھی اللہ پر امید ہوتی نہیں ہے۔ مشرک کی امیدیں ساری کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی وہ مرا تھا، ہمارا ایک قبر میں دفن ہوا تھا، منکر نکیر پہنچے تھے، اس نے کہا تھا من ربک؟ اس نے کہا یا عبد القادر جیلانی مدد، ما دینک یا عبد القادر جیلانی مدد، من نبیک یا عبد القادر جیلانی مدد۔ ابھی اتنا کرنا، ساوے چولے والے بابا آ گئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرشتوں نے ایک نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ پیدا کرنے لگا تھا انسان کو تو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ سارے فساد پھیلائیں گے زمین پہ؟ اس فساد کی نسبت سب کی طرف کیوں کی تھی؟ فرشتے ہکے بکے آئے کی پوچھتے پے کیڑے گنج پہ ہیں، کیا پوچھنے آئے اور کس سوال میں پکڑے گئے؟ فرشتے کہیں گے پیر صاحب، شاہ صاحب، حضرت جی ہاتھ چھوڑو، اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا اگر چھوڑ دیا تم دونوں جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، ایک کو قابو رکھتا ہوں، ایک کو چھوڑتا ہوں۔ ایک فرشتے کو پکڑا ہوا، دوسرا فرشتہ بھاگ کے جاتا ہے۔ اللہ ہم تو وہاں سوال کرنے گئے تھے مردے سے، من ربک کا، تو آگے کوئی بابا آیا ساوے چولے والا، اس نے تو ہمیں ہی پکڑ لیا۔ اللہ مالک کہے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہوگا کہ میرے فرشتوں کو بخش دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ پیر جیلانی کہیں گے اچھا میرے سارے مریدوں کو بخش دے تو میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ جیسے انڈیا پاکستان میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا چھوڑ، کہے گا تمہارے چھوڑ تو تیرے چھوڑوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گیا ایمان اور کہاں گئی توحید؟ اس مشرک کے لیے لعنت اور پھٹکار کا آوازہ ہوگا، کیوں؟ اس کو رب پر امید ہی نہیں ہے، اور مواحد کی امیدیں کس پہ ہوتی ہیں؟ اپنے رب پر۔ ایک اہل توحید بیٹھا تھا اپنے رب کے گھر میں، بیت اللہ میں رو رہا تھا، بغل میں بیٹھا بادشاہ اس کے رونے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے بادشاہ وقت ہوں۔ ہائے اللہ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کو دیکھ کر کہا رب کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اپنے اللہ سے شرم آتی ہے، اور رب کو چھوڑ کر رب کے بندوں کے سامنے گرنے والوں، کیا یہ تمہارے جیسا بندہ نہیں ہے؟ کیا اس کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ کیا اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتا؟ ایک عاجز مخلوق کو تم نے رب کے برابر بنا دیا۔ کہا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، رب سے حیا آتی ہے۔ وہ بادشاہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، جب چل پڑا یہ حرم سے نکل گیا، بیت اللہ سے باہر آ گیا، بادشاہ صاحب بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہ تو کہہ رہا تھا کہ حرم میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اللہ سے شرم آتی، اب تو رب کے گھر سے باہر آ گئے نا، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے تو مانگے گا دے دوں گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بادشاہ سلامت، دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں؟ کہا آخرت میں جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی اللہ کا منگتا ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو 4 آنے دنیا کے ہیں، وہ مانگ۔ کا بھلے آدمی، میں تو رب کے گھر میں بیٹھ کر، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر بھی اس سے دنیا نہیں آخرت کے لیے رو رہا تھا۔ جس کی رب پر امید نہ ہو، جس کی امیدیں پیر کے تھوک اور پیر کے پاؤں کے خاک پر ہو،
بابا جی نے گالی دے دی ہے سب کچھ سور جائے گا، بابا جی نے ڈنڈا مار دیا ہے، پیر بابا دھنکے شاہ نے ڈنڈا مارا ہے، وزارت عظمیٰ نہ ملی تو وزارت اعلیٰ تے کتھے نہیں جانی؟ پیروں کے تھوک پر توکل کرنے والوں، پیروں کے ڈنڈوں پر اپنی دنیا کو بنانے اور سوارنے کی امیدیں رکھنے والوں، مشرک کے پاس فرشتے پہنچیں گے، کہیں گے اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ یہ روح چھپتی پھرے گی جسم کے اندر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں اس کی روح کو کیسے نکالا جائے گا، مثال سے سمجھایا، کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا دوپٹہ ڈال دو، یہاں تک کہ ہر کانٹا اس کے اندر اپنی جگہ بنا لے، اور پھر ایک پلو سے پکڑ کے اس باریک کپڑے کو کھینچ لو، جیسے یہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، جب مشرک کی روح نکلے گی تو اس کا جسم یوں تار تار ہو جائے گا، باہر نکلتے ہی اس کو جہنم کے کفن میں لے لیا جائے گا، جہنم کی بدبوؤں سے اس کے اوپر وہ بدبوئیں لگا دی جائیں گی، ملک الموت سے دوسرا فرشتہ لے گا، اس سے تیسرا لے گا، آسمان کی طرف یہ بلند ہوگا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، راستے میں فرشتے اس پر لعنتیں اور بددعائیں کریں گے، کس خبیث کی روح ہے؟ جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس خبیث کو زمین پہ پٹخ دیا جائے گا۔ قرآن حکیم سے منظر سنیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتے موت دیں گے، ان کی روحیں قبض کریں گے، کون؟ جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مشرک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، مشرک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی جنت کو خراب کرتا ہے، اپنی جہنم کو بھرتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ جب ان پر فرشتے ہاتھ ڈالیں گے، ان سے کہیں گے اپنی خبیث روحوں کو باہر نکال، تو یہ آواز لگائیں گے ما کنا نعمل من سوء، ہم تو کچھ نہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تم ملتان والے باب شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہتے تھے بھوکا تھا، کسی نے کچھ نہیں دیا تھا، ایک نے گوشت کا ٹکڑا دیا تھا، پھر کسی ہوٹل والے نے پکا کر نہیں دیا تھا، ہمارا بابا جلال میں آیا، سورج کی طرف منہ کر کے کہا تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں، نیچے آ کے گوشت بھون کے دے، ہوٹل والا پکا کے نہیں دے رہا، سورج سوا نیزے پر آیا تھا، اور شاہ شمس تبریز کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی کو روسٹ کر کے گیا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا، اسی لیے اس دن سے ملتان میں بڑی گرمی پڑتی ہے۔ شاہ شمس تبریز کے ماننے والوں، اگر اس کھوپڑی میں عقل ہے، اس کو استعمال کر کے اہل توحید کے ایک چھوٹے سے بچے کے سوال کا جواب تو دے دو۔ شمس تبریز نے ہاتھ آگے کیا سورج کی طرف، ہاتھ میں پکڑا ہوا گوشت تو بھون دیا، اے سٹینلیس سٹیل دا سی، بابا لوہے دا سی، سورج کے سامنے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کہنا یہی تے معرفت دی گل ہے جڑی تانوں سمجھ نہیں آنی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، وہاں پر کہو گے ما کننا نعمل من سوء، اسی کچھ نہیں کیتا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یہاں تو لال شہباز قلندر کے عرش کا طواف بھی کر رہے ہو، وہاں پتھروں پہ سجدے بھی ہیں۔
حسین ٹیکری مدھیہ پردیش جورا گاؤں کے اندر دربار ہے سیدنا حسین کے نام کا. وہاں پوٹی پیشاب کے پانی کو لوگ اس کے اندر غسل فرما رہے ہیں جیسے یہ کسی ندی میں آ کر نہا رہے ہوں. لیکن حسین ٹیکری کی پاک طاقتوں کا کام ابھی جاری ہے. یہاں حاضری کے دوران حسین صاحب بھوتوں جنوں کو کئی طرح کی سزائیں سناتے ہیں. کسی کو بیڑیوں میں بندھنے کی سزا دے دی جاتی ہے تو کسی کو گندے نالے میں سڑنے کی. یہاں گندے پانی میں پڑے ان لوگوں کو اس نالے سے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے. یہ کیچڑ کو اور گاڑھا بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا لیپ پورے شریر پر کر سکے. درگاہ کے پاس بنے غسل خانے سے آ رہے اس پانی میں مزے سے ڈبکیاں لگا رہے یہ لوگ اسے بیماریوں کی سستی دوا مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بابوں کے پیر چومتے ہیں, پیر کو خوشبوئیں لگاتے ہیں, پیروں کی خدمتیں کرتے ہیں, ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور وہاں جب موت کے وقت آئے گا درے پڑیں گے, پھر کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا. بلا کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. تم دنیا میں جو شرک کر کے آئے ہو رب سب کو جانتا ہے. اب کیا ہوگا, فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. چلو جہنم کے دروازوں میں مشرکو داخل ہو جاؤ. ہمیشہ کی جہنم, سال 2 سال 4 سال کی بات نہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ کی جہنم. فلبئس مثوى المتکبرین, تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ. اور تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے, جس کے سامنے توحید کی آیات پڑھی جائے وہ کہتے ہیں جی یہ وہ آیتیں ڈھونڈ کر پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں.
یہ وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ارے جس کا مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے وہ مذہب مسلمان کا مذہب ہو سکتا؟ مسلمان کا مذہب تو ایک آیت کے بھی خلاف نہیں ہو سکتا. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے. دنیا کے بابوں پیروں فقیروں کو الہ نہ بنائیے, ان کی عبادت نہ کیجیے, ان کے لیے رکوع سجدے طواف نظر نیاز خوف امید محبت توکل میں ان کو شریک نہ کیجیے. ایک اللہ کی توحید کو مانیے. وگرنہ قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھیے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا حال ہوگا؟ ابھی کیا حال ہے؟ ایک حضرت سیدنا علی کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے کہتے ہیں او میرا مولا اللہ دے قریب ہے علی. ہمارے مولا علی اللہ کے بڑے قریب ہیں. او جہنم دے بوئے اتوں ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جاندا ہے. جس مولا علی کو ہم مانتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ جہنم کے دروازے سے جہنمیوں کو چھین کے جنت میں پہنچائیں گے. یعنی فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے. جہنم میں جانے کا فیصلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. فرشتے پکڑ کے لائیں گے. کہا وہیں جہنم کے دروازے پر مولا علی کھڑے ہوں گے. وہ جو فرشتے لا رہے ہوں گے وہ غور سے دیکھ رہے ہوں گے. ان میں جو ان کو اپنا ملنگ نظر آئے گا چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت حال کیا ہوگا کہ جب ان کے چہروں کو ان کی پیٹھوں کو پیٹا جائے گا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اگر کاش تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھو جب یہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوں گے. اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی روحوں کو, نکالو اپنی جانوں کو. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون. اليوم تجزون, آج تمہیں بدل جائے گا عذاب الہون, شدید عذاب, رسوا کن عذاب, بدترین عذاب. بما کنتم تقولون علی اللہ, اس جرم میں جو تم اللہ کے ذمے جھوٹ بولتے تھے, غیر الحق, جھوٹی بات کہتے تھے. لال شہباز کی قبر پہ آنے والا حاجی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودی عرب حج کرنے چلا جائے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ آ جائے. یہ غریبوں کا حج ہے. یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے. پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ ایک قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو, تمہارا یہ عمرہ ہے. آج تم جو مرضی کہہ لو, آج تم جو مرضی کہہ لو, آج تم جو مرضی جھوٹ اللہ پر باندھ لو, رسول اللہ پر باندھ لو, اختیار ہے. لیکن قیامت کے دن تمہیں اللہ پر بولے جانے والے جھوٹ کی وجہ سے عذاب ہوگا. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, تم اللہ کی آیات کو سن کر تکبر کرتے تھے, اس کی سزا تمہیں قیامت کے دن ملے گی. لوگو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سمجھو, اللہ کے لیے رب کی توحید کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. یہ دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے. یہ دور قیامت کی قریبی کا دور ہے. بہت تھوڑے ہیں اللہ کی توحید کو سمجھنے والے, بہت تھوڑے ہیں لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے والے. اگر ہم بھی اس توحید کے عقیدے کو سیکھ کر سو گئے, لمبی چادریں اوڑھ لی, تو پھر یہ غم نہیں ہے کہ اللہ کا دین مٹ جائے گا, کیونکہ دین کبھی انسانوں کا محتاج
نہیں رہا ہے۔ دین کبھی انسانوں کا محتاج، میں اور آپ محتاج ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج، وگرنہ تاتاری جنہوں نے دین اسلام کو مٹانے پر کمر باندھی تھی، کیا رب نے ان کی نسلوں سے لوگوں کو مسلمان نہیں کر دیا تھا؟ اگر آپ اور میں اس توحید کے کام کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تو پھر بربادی ہے ہمارے لیے، ہلاکت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تو اور قوم لے آئے گا جو اللہ کی توحید کو عام کرے گی۔ اگر بقا چاہتے ہو، اگر آخرت میں درجات چاہتے ہو، اگر جنت کے خواہش مند ہو، مصطفیٰ جس توحید کو لے کر آئے، جس ایمان و عقیدے کو آپ نے امت تک پہنچایا، اس کو لے کر عام کیجئے، اس کو پھیلائیے، اس کو اللہ کی توحید کو عام کیجئے، اس کے لیے زندہ رہیے، اس کے لیے مریے، موت بھی آئے تو اللہ کی توحید کے لیے، زندگی ہو اللہ کی توحید کے لیے، جئیں اللہ کی توحید کے لیے، موت آئے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا 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 لا